یہ معاملہ ہے اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا، جس کا الزام اداکارہ نے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ہیں ثاقب چڈھر ان پر لگایا ہے، جو کہ گزشتہ الیکشن میں آزاد حیثیت میں وہ عمران خان کے نام پر الیکشن انہوں نے جیتا تھا اور جیت کے بعد پھر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی دن سے چل ہی رہا ہے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں گی۔ اب گزشتہ روز دونوں فریقین کو سائبر ایجنسی نے طلب کر رکھا تھا، جہاں پر دونوں پارٹیاں وہ پیش ہوئیں اور دونوں کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوئے، جن کی بنیاد پر پھر تحقیقات میں اگر الزامات ثابت ہوئے تو پھر معاملہ باقاعدہ پولیس کیس کی صورت اختیار کرے گا۔ لیکن اس دوران ایک اور اہم پیش رفت ہوئی، وہ یہ کہ جب سائبر ایجنسی ایم پی اے کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی تھی نا، تو لاہور میں ایم پی اے کی جانب سے اداکارہ کے ہونے والے شوہر کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی، جس میں قتل کی دھمکیوں کے الزامات لگائے گئے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسی کامن پریکٹس ہے جس پر دہائیوں سے ہمارے ملک کے جو با اثر لوگ ہیں وہ عمل پیرا ہیں، جس کے تحت پھر قاتل وہ الٹا مقتول اور ظالم وہ مظلوم کے خلاف ہی یہاں مقدمہ درج کروا دیتا ہے، تاکہ پھر دباؤ ڈال کر معاملہ جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ رفع دفع کیا جا سکے۔ اب جون میں اداکارہ کی شادی طے ہو چکی ہے جو بتایا جا رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ معاملہ ہائی لائٹ نہ ہوا ہوتا تو پنجاب پولیس نے تو اس ایف آئی آر کی بنیاد پر اداکارہ کے منگیتر کو شادی والے دن سے پہلے ہی اٹھا لینا تھا، تو وہ جیسے وہ فلموں میں اکثر نہیں ہوتا۔ مگر معاملہ ظاہر پبلک کرنے سے فوری طور پر یہ جو خطرہ ہے اب یہ ٹل گیا ہے، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہیرا پھیری کے امکانات ہیں نا وہ اب بھی موجود ہیں، چونکہ پتہ ہے نا کہ جب زور زبردستی وہ کام نہیں آتی تو پھر کیس کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے کہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں۔ تو جناب اب یہ ہیں حالات جہاں پہ معروف لوگ جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ پھر کیا کچھ ہوتا ہوگا، تو اس کا تو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو انصاف ہے اس کی حالت یہاں پر یہ ہے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کی ضلعی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک بھر میں 1153 عدالتیں ججز کی عدم تعیناتی کے باعث غیر فعال ہو چکی ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو تو آئینی عدالت بنانے کی بڑی جلدی ہے، جیسا کہ یاد ہے نا کہ اس کے قائم کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ جی کیسز کا بیک لاگ ختم کرنا ہے اور عوام کو فوری جو انصاف ہے وہ فراہم کرنا ہے، لیکن فوری انصاف کا حال تو آپ سب کے سامنے ہی ہے۔